ایک دوسرے کے تئیں دل میں محبت ہے، آدر ہے، سمان ہے، عزت ہے، عزت کا خیال کرتے ہوئے چند مصرے ملاحظہ کریں۔ حالات حاضرہ پر آپ کی نگاہ ہوگی، آج جو کوشش ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ کسی طرح ایمان والوں سے اس کا ایمان چھین لیا جائے، مسلمانوں سے اس کی مسلمانیت ختم کر دی جائے۔ اسی لیے مساجد، مکاتب اور مدارس پر نت نئے فتنے شروع کیے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک ایمان والا شخص جب ایمان لے آتا ہے تو کبھی بھی اپنے ایمان سے نہیں پھر سکتا، کیونکہ جو شخص بھی اس ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر لیتا ہے، اس ایمان کے ٹیسٹ اور ذائقے کو محسوس کر لیتا ہے، وہ کبھی بھی اس ایمان سے پھرتا نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، کوئی سمجھوتا نہیں کرتا۔ ملاحظہ کریں اسی مناسبت سے یہ شعر، تم میرا ایمان مٹانا پاؤ گے، لاکھ کوششیں ہو جائے ایمان دل سے مٹنے والا نہیں۔ ہماری تاریخ رہی ہے، اسلامی ہسٹری آپ پڑھ کر کے دیکھیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کی تپتی ہوئی دھوپ میں اپنی چربی پگھلا کر لوگوں کو بتایا کہ ایمان کیا ہے۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلتے ہوئے انگاروں کے اوپر لیٹ کر کے بتایا کہ ایمان کا مہتو کیا ہے، ایمان کا مقام کیا ہے۔ تم میرا ایمان مٹانا پاؤ گے، یعنی تم قرآن مٹانا پاؤ گے، یعنی تم قرآن مٹانا پاؤ گے، تم میرا ایمان مٹانا پاؤ گے، یعنی تم قرآن مٹانا پاؤ گے، مٹ جاؤ گے دنیا سے نادانو تم، مٹ جاؤ گے دنیا سے نادانو تم، پیغمبر کی شان مٹانا پاؤ گے، پیغمبر کی شان مٹانا پاؤ گے، یعنی تم قرآن مٹانا پاؤ گے۔ کبھی فرعون کو بھی اپنی حکومت پر بڑا ناز تھا، قارون کو بھی اپنی دولت پر بڑا گھمنڈ تھا، لیکن قرآن گواہی دیتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے قارون کے خزانے، اس کے محل سمیت ہم نے زمین بوس کر دیا۔ اسی لیے اپنی طاقت پر کبھی بھی اترانا نہیں چاہیے۔ آج اسرائیل اپنی کروز میزائل پر اترا رہا ہے، اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی پر اترا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون رہا ہے کہ جس نے بھی گھمنڈ اور تکبر کیا اس زمین پر، اللہ تعالیٰ نے اسے نیست نابود کر کے مٹی میں ملایا ہے۔ اسی لیے ہم نصیحت یہی کرتے ہیں، اپنی طاقت پر اگر اترائے گا تو یقیناً خاک میں مل جائے گا، تو یقیناً خاک میں مل جائے گا، اب رہا بن کری اگر ابھرو گے تم، اب رہا بن کری اگر ابھرو گے تم، پھر ابابیلوں کا لشکر آئے گا، پھر ابابیلوں کا لشکر آئے گا۔ نہ ہم دہشت گرد ہیں، نہ آتنکواد ہے، ہم سچے پکے مسلمان ہیں اور لوگوں کو انسانیت کی دعوت دیتے ہیں۔ حق پہ جینے حق پہ مرنے والے ہیں، پار غموں سے دریا کرنے والے ہیں، پار غموں سے دریا کرنے والے ہیں، حق پہ جینے حق پہ مرنے والے ہیں، کوئی بھی اب ہم کو ڈرانا پائے گا، کوئی بھی اب ہم کو ڈرانا پائے گا، کیونکہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کیونکہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ آئیے جو آپ کے بیچ آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے، پہلے اس کا ترجمہ ہم سماعت کرتے ہیں، پھر آگے بڑھیں۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، بابرکت ہے وہ جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات لے کر کے گئی
کہاں لے کر کے گئی؟ کہاں سے لے کر کے گئی؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، خانہ کعبہ سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک لے کر کے گئی۔ خانہ کعبہ تو سمجھ میں آتا ہے ہمارا قبلہ، لیکن مسجد اقصی کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کے ذکر سے یہ مسلمانوں کو بتا رہا ہے اور پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہے، مسجد اقصی کی جو جگہ ہے، مسجد اقصی والی جو سرزمین ہے وہ انبیاء کی سرزمین رہی ہے، لہذا مسجد اقصی کے اصل وارث مسلمان اب سے ہوں گے۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو ڈائریکٹ مسجد حرام سے نہیں اوپر لے جایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، بابرکت والی ذات ہے وہ جو راتوں رات اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر کے گئی۔ بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں دے رکھی، لنریہ من آیاتنا، اور اس سفر پر ہم نے اپنے نبی کو اس لیے بلایا تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ تھوڑا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ معراج کن حالتوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی۔ اور لوگوں آپ کو بخوبی معلوم ہوگا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا مقام تھا۔ سب سے پہلے وہی نازل ہوتی ہے 5 آیتیں، آج مسجد میں پڑھنے والے آپ کے بچوں کو بھی یہ آیتیں یاد ہوں گی۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ وحی کی ابتدا ہو رہی ہے، پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پیغام دیا جا رہا ہے، حکم نازل کیا جا رہا ہے، پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ کے اوپر نبوت کی جو ذمہ داری ڈالی گئی، اس ذمہ داری کو آپ بوجھل محسوس کر رہے تھے، اور اتنی بوجھل محسوس کر رہے تھے، ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے جبرائیل کی ہیبت نے میرے نبی کو خوف زدہ کر دیا۔ آئے، دوڑے بھاگے آئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے، حدیث کی کتابیں گواہیں، سیرت کی کتابیں گواہیں، آپ کہنے لگے زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر چاہیے، مجھے چادر چاہیے۔ وہ خدیجہ الکبریٰ، ان لوگوں یاد تو کرو اس بیوی نے نبی کا کس قدر ساتھ دیا، خود اڑایا، اور اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یا عائشہ مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈالی ہے ان ذمہ داریوں کو میں ادا نہ کر سکوں، ان ذمہ داریوں کو بوجھل محسوس کر رہا ہوں، میں اپنے کندھے پر اٹھا نہ سکوں۔ اے عائشہ انی قد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ کر دیا جاؤں۔ کون تھا میرے بھائیوں جو نبی کو دلاسا دے رہا تھا؟ وہی آپ کی پہلی بیوی، آپ کی سب سے بڑی بیوی، آپ کی چہیتی بیوی خدیجہ الکبریٰ تھی۔ کہنے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ہلاک نہیں ہونے دے گا، آپ تو غریبوں کے ماوا ہیں، یتیموں کے ملجا ہیں، آپ تو دوسروں کے دکھ درد میں کام آتے ہیں، آپ تو یتیموں کا سہارا ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک و برباد نہیں ہونے دے گا۔ جب ایک بیوی اپنے شوہر کو ڈٹ کر کے سپورٹ کرے تو شوہر کو کہیں نہ کہیں بڑی ہمت آ جاتی ہے۔ نیک بیوی جب اپنے شوہر کو سپورٹ کرتی ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی طاقت سامنے نظر نہیں آتی۔ جب بھی مکے والے آپ کو پریشان کرتے، زخم دیتے تھے، خدیجہ الکبریٰ آپ کو دلاسا دیا کرتی تھی، اسی لیے آپ زندگی بھر خدیجہ الکبریٰ کو نہیں بھولے۔ اور خدیجہ الکبریٰ جب دنیا سے چلی گئی، جب وفات پا گئی، میرے رسول تب بھی اپنی خدیجہ الکبریٰ کو یاد کرتے رہے، کبھی نہیں بھولے۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی یہ شان ہے، یہ ان کا مقام ہے، جب تک خدیجہ الکبریٰ دنیا میں زندہ رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
دوسرا نکاح نہیں کیا۔ خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی آپ چرچا کیا کرتے تھے، آپ ان کی تعریفیں بیان کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب جانور ذبح کرتے تھے تو سب سے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں کبھی کبھار کہہ دیا کرتی تھی اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے دنیا میں کوئی اور عورت ہی نہیں ہے خدیجہ کے سوا، آپ کیا اس بوڑھی عورت کو بار بار یاد کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول پھر جذبات میں آ جاتے اور خدیجہ کی خوبیاں بیان کرنے لگ جاتے تھے اور کہتے تھے عائشہ تمہیں نہیں معلوم خدیجہ کا کیا رول رہا ہے میری زندگی میں، جب مکے والے اللہ کی توحید کو پہنچانے کے وقت مجھے مارا کرتے تھے، جب مکے والے پتھروں کی برسات کرتے تھے مجھے زخم دیا کرتے تھے تو خدیجہ الکبریٰ ہی تھی جو میرے زخموں پر مرہم پٹی کیا کرتی تھی، جب ساری دنیا کے لوگ میری تکذیب کر رہے تھے تو یہی خدیجہ تھی جو میری تصدیق کر رہی تھی، ساری دنیا کے لوگوں نے جب میرا انکار کیا تو اکیلے ہی خدیجہ الکبریٰ نے میرا سپورٹ کیا۔ اور میرے بھائیوں جانتے ہو معراج کا واقعہ آنے سے پہلے اللہ کے رسول کی زندگی سے خدیجہ الکبریٰ داغ مفارقت دیکھ کر چلی جاتی ہے، انتقال ہو جاتی ہے اور دنیا چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ خدیجہ کا انتقال ہوا جو آپ کا ایک سہارا تھی، پھر آپ کا چچا گرچہ ایمان نہیں لایا لیکن ابو طالب کے زندہ ہونے سے مکے والوں کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ سامنے سے دشمنیاں نکال سکیں، ابو طالب سامنے کھڑے ہو جاتے۔ ایک مرتبہ آئے بڑے بڑے سرداران اور کہنے لگے اے محمد، اے ابو طالب اپنے بھتیجے محمد کو سمجھا دو۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا تیرا بھتیجا محمد میرے معبودوں پر لعن و طعن کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے ہمارے معبودوں کو، ان کو سمجھا دو کہ وہ اس طریقے سے نہ کرے۔ ابو طالب نے ادھر سے سنا اور ادھر سے چھو کر دیا، اڑا دیا، کان نہیں دھرا۔ بھتیجا برابر دینی کاموں میں مصروف ہے، برابر اللہ کی توحید لوگوں کو پہنچا رہا ہے۔ پھر وہ لوگ آ گئے اور کہنے لگے ابو طالب جو بات ہم نے کہی تھی لگتا ہے کہ تیرے اوپر اثر انداز نہیں ہوئی ہے، تیرا بھتیجا محمد راتوں دن ہمارے معبودوں پر لعن و طعن کر رہا ہے، ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور ابو طالب تم اپنے بھتیجوں کو سمجھاتے نہیں ہو۔ کہا اگر تم نہیں سمجھاتے تو محمد کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اپنے طریقے سے نپٹ لیں گے۔ جب دیکھا معاملہ بڑا گمبھیر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے چچا نے کہا اے میرے بھتیجے میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرے اندر اتنی بوجھ اٹھانے کی اب سکت نہیں رہی جتنی بوجھ تم میرے اوپر ڈال رہے ہو۔ میرے نبی سمجھ گئے، بڑے سمجھدار سمجھ گئے کہ میرے چچا یہ سمجھتے ہیں کہ میں چاچا کے بلبوتے پر، چاچا کی طاقت کے اوپر ہی میں اللہ کا دین لوگوں کو سنا رہا ہوں، میں اللہ کی توحید لوگوں کو سناتا ہوں، لوگوں کے اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ چاچا یہ سمجھتے ہیں میں چاچا کی طاقت کے بلبوتے پر ایسا کر رہا ہوں۔ اے میرے چچا اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو آپ کی غلط فہمی ہے، آپ غلط فہمی کے شکار ہو چکے ہیں، آپ مجھے اللہ کے دین کی تبلیغ سے کیا روکنے کی بات کرتے ہیں؟ اے میرے چچا یہ مکہ والے میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں اور مجھ سے کہیں کہ اللہ کی دین کی تبلیغ سے باز آ جاؤ، اللہ کی توحید پھیلانے سے باز آ جاؤ۔ اے میرے چچا سن لو، یا تو میں لڑتا لڑتا اسی توحید کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر اسی راستے میں شہید کر دیا جاؤں گا، یا پھر میں اسی راستے میں لڑتے لڑتے اللہ تعالیٰ میرے ہی ہاتھ فتح و نصرت عطا کر دے گا۔ اور دنیا نے دیکھا ابھی چند لوگ تھے جب آپ کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے تھے دار ارقم میں چھپ چھپ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، ابو بکر عمر اور چند صحابہ، لیکن وہ دور بھی آیا جب آپ حجۃ الوداع فرما رہے تھے، حدیث کی کتابیں گواہ ہیں کہ آپ کے پیچھے آپ کی اقتدا میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد 1.25 لاکھ تھی، 1.25 لاکھ صحابہ کرام سے آپ حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ وہ دن تھا جب گنے چنے لوگ آپ کی اقتدا میں نماز پڑھتے تھے، لیکن نبی کی اس دعوت پر اللہ نے اس قدر برکت دی کہ 1.25 لاکھ کا مجمع آپ کا خطاب ایک ساتھ سن رہا تھا۔ اندازہ جو ابو طالب آپ کی زندگی میں ایک سپورٹ کی حیثیت رکھتا تھا، وہ ابو طالب بھی ایمان لائے بغیر دنیا سے چلا گیا۔ آپ پھر بھی اپنی دعوتی کاموں میں مصروف رہے۔ جب دیکھا مکہ والے ہمیں پریشان کر رہے، ستا رہے،
اب مکہ والے ہماری بات نہیں سمجھیں گے، اب ان کو ایک اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مکہ والے ڈائریکٹ یہی کہا کرتے تھے، قرآن گواہی دیتا ہے، مکہ والے جو جواب دیا کرتے تھے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اے محمد یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف ہمارے اتنے سارے معبود اور تم ایک اللہ کی بات کرتے ہو، ایک اللہ ہی ہمارا حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی بگڑی بنانے والا، وہی نفع اور نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اے محمد ہم لات کو کہاں رکھیں گے؟ اے محمد منات کا ہم کیا کریں گے؟ ہم عزا کا کیا کریں گے؟ اے محمد اور 307 مورتیں اور معبود ہمارے پڑے ہوئے ہیں، ان معبودوں کو ہم کہاں چھوڑ دیں گے؟ ایک اللہ کے مقابلے ہم ان سب کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ کیا ان معبودوں کے مقابلے صرف ایک اللہ پر ہی ایمان لے آئے؟ جب دیکھا کہ یہ لوگ سمجھنے والے نہیں، یہ لوگ سننے کو تیار نہیں، میرے رسول نے طائف کا رخت سفر باندھا، طائف کا رخ کیا۔ او لوگوں اتنا لمبا سفر ہے، اتنا لمبا سفر، اس زمانے میں گھوڑے، گدھے، کھچر اور اونٹوں کی سواری ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں فلائٹیں نہیں چلا کرتی تھی، ٹرینیں نہیں چلتی تھی، بسیں نہیں چلتی تھی، اس زمانے میں جانوروں کے ذریعے سے سواری کی جاتی تھی، جانوروں کے ذریعے سے۔ لیکن میرے رسول نے طائف کی سواری میں آپ نے جانوروں کی بھی سواری آپ نے نہیں لی، بلکہ تنے تنہا حضرت بلال کو ساتھ لیے پیدل چلے گئے، پیدل گئے تھے، کسی کے گھر رکے بھی نہیں تھے۔ آپ جو اپنے ساتھ کھانا لے کر کے گئے تھے نا، وہی کھائے، اور 8 دن تک مسلسل طائف والوں کو سمجھاتے رہے، ہر قبیلے میں جاتے ان کے سرداروں کو دعوت دیتے۔ جب بڑے بڑے سرداروں نے میرے نبی کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیا، کہا اے محمد یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے امام، تجھے ہی نبی بنا دیا، اللہ کو اگر نبی بنانا تھا تو ہم کو نہیں بنا کر تمہیں کیسے نبی بنا دیا؟ کیا کہا؟ ہم پیسے والے ہیں، ہم مالدار ہیں، ہم دولت مند ہیں، اللہ کو اگر نبی بنانا ہوتا تو ہم جیسے سرداروں کو بناتا نا، تم کو کیسے بنایا؟ یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ رسول کا مذاق اڑایا۔ میرے رسول 1 ہفتے تک ان کے یہاں ٹھہر رہے، دعوت دے رہے، طائف والوں کو سمجھا رہے، لیکن میرے نبی پر کوئی ایک بھی شخص نہیں تھا جو ایمان لائے، ایک بھی شخص ایمان نہیں لائے۔ الٹا جب آپ گھر واپس ہونے لگے تو اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، اور وہ بدماش آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کرنے لگے، اور اتنے زیادہ میرے نبی پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ او لوگوں آج ہم دین کا کام کرتے، جلسہ جلوس کرتے، کوئی تھوڑا ترشروئی سے جواب دے دے، ہم اپنے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں پہنچا پاتے۔ او لوگوں یہ دعوت کا کام ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ دعوت کا کام بڑی قربانیوں والا کام ہے، یہ تو انبیاء والا کام ہے، اس میں پتھر بھی کھانے پڑ سکتے ہیں، گالیاں بھی سننی پڑ سکتی ہے، تانے بھی سننے پڑ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے جب بھی آپ اچھا کام کرنے کے لیے اٹھیں، ٹانگ کھینچنے والے 2-3 ضرور ملیں گے، ہے کہ نہیں؟ ہر زمانے میں ایسا ہوا، جب بھی آپ اچھا کام کرنے کے لیے اٹھیں گے، آپ کے اپنے لوگ آپ کی ٹانگ کھینچیں گے، ٹانگ کھینچیں گے۔ میرے نبی کے ساتھ ایسا ہے، لیکن پھر بھی آپ دعوتی کاموں میں مصروف رہے۔ وہ لوگوں ایک بھی شخص نہیں تھا جو میرے نبی کی دعوت پر لبیک کہے، لیکن میرے نبی نے دل نہیں چھوٹا کیا۔ آپ پھر بھی دعوت دے رہے تھے، لیکن مکہ والوں، طائف والوں نے تو حد ہی پار کر دی، آپ کے پیچھے بدماشوں کو لگا دیا جو آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کر رہے تھے۔ اس قدر پتھروں کی بارش کی گئی، میرے نبی زخمی ہو کر لہو لہان ہو گئے، خون بھی بدن سے رسنے لگا، خون رس رس کر آپ کے جوتے مبارک پر جم رہا تھا۔ آپ کو جب ہوش آیا، جانتے ہو اسی پتھروں کی بارش کی وجہ سے، خون کے زیادہ نکل جانے کی وجہ سے آپ گش کھا کر وہیں گر گئے تھے، اور جب آپ کو ہوش آیا تو طائف سے 3 کلومیٹر دور ایک باغ کے اندر ہوش آیا، دیکھا کہ نبی خود لہو لہان ہے۔ اللہ کے رسول نے بس اتنی بات کی شکایت کی تھی، وہ بھی طائف والوں سے نہیں بلکہ اللہ سے شکایت کی تھی، تکلونی، اللہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ یہ لوگ تو میرے اوپر پتھروں کی بارش کر رہے ہیں، یہ تو اپنے نبی کو زخمی کر رہے ہیں، اللہ میں تو انہیں تیرا دین سنانے آیا ہوں، لیکن یہ تو مجھے پتھروں سے مار رہے ہیں، میرے دانت توڑ رہے ہیں، مجھے زخمی کر رہے ہیں۔
जो नबी सरापा रहमत बन करके आए, जो नबी उम्मत के लिए रातों को रो रहे, जो नबी उनको जहन्नम के गड़े से निकाल कर जन्नत की तरफ ले जाने आए थे। आज अफसोस है कि ताइफ के अंदर उसी नबी पर पत्थरों की बारिश की जाती है, और इस कदर इस दावती रास्ते में पत्थर मारे गए, इतने पत्थर मारे गए कि आप खून से लहूलुहान हो गए थे, और लहूलुहान होकर गश खा करके गिर गए थे। ओ मेरे भाइयों, फिर भी कोई शिकवा नहीं, जबान पे कोई गिला नहीं, फिर भी बस इतनी शिकवा है, अल्लाह अगर दुनिया वाले मुझसे नाराज है लेकिन तू नाराज नहीं तो मुझे दुनिया वालों की परवाह नहीं है। अल्लाह मुझे कठिनाइयां बर्दाश्त है, मुझे परेशानियां बर्दाश्त है, अल्लाह अगर तू नाराज नहीं तो लाख परेशानियां आ जाए, गम नहीं। ओ लोगों, ओ मेरे नौजवान साथियों, तुम नेक काम करते हो, तुम दीन का काम करते हो, जल्द से जुलूस करते हो ताकि दूसरों तक अल्लाह का दीन पहुंचे, लोग अल्लाह उसके रसूल की बात सुने। अगर इस पर ताने भी सुनने पड़ जाए, अगर इस पर मार भी खाने पड़ जाए तो अपने नबी की जिंदगी याद कर लेना। मेरे नबी ने शिकवा नहीं किया, गिला नहीं किया, बस यही कहा, अल्लाह अगर तू राजी है तो इनकी नाराजगी का मुझे कोई एहसास नहीं। बस ये कह देना, अल्लाह तू राजी है तो दुनिया वाले मेरी टांग खींचे, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। तीन मुसीबतों से आप दो चार थे, तीन मुसीबत। पहली मुसीबत हजरत खदीजा आपकी जिंदगी से गई, दूसरी मुसीबत हजरत अबू तालिब जो आपकी जिंदगी में एक बड़ा सपोर्ट था वो भी दुनिया छोड़कर चले गए, और उसी दौरान जब अल्लाह के रसूल ताइफ जाते हैं अल्लाह का दीन सुनाने के लिए, अल्लाह का दीन पहुंचाने के लिए, तो ताइफ वाले आप पर पत्थरों की बारिश करते हैं। तीन बड़ी परेशानियों से आप दो चार हो रहे थे, तो अल्लाह ताला ने आपको ऊपर बुलाया और इसके जरिए से पैगाम दिया, अपने नबी को तसल्ली दी, ऐ मेरे नबी अगर जमीन वाले आपको सता रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको नाराज कर रहे हैं, तो आसमान वाले को देखो, आसमान वाले आपका किस कदर गर्मजोशी से इस्तकबाल करते। तारीख मालूम नहीं है, तारीख में शदीद इख्तिलाफ है कि मेराज कब हुई। तारीख मुताद्दिद उलमा ने मुताद्दिद अक़वाल नोट किए, किसी को पता नहीं, मगर ये बात तय है कि हिजरत से तकरीबन 1 साल कबल का वाक़या है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तभी मेराज कराई गई थी। चलिए अब यहां से हम मेराज के वाक़े की तरफ चलते हैं जो आयत करीमा हमने पढ़ी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1.5 सफ़े की एक लंबी हदीस है, जिस हदीस को मालिक बिन सासा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। पूरी हदीस की किताबों में आप देखेंगे कि उस हदीस के अलावा इस सहाबी से कोई दूसरी हदीस मरवी नहीं है, बस यही एक हदीस है। मालिक बिन सासा रिवायत करते, कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं उम्मे हानी के घर लेटा हुआ था, हजरत जिब्राइल आए और घर की छत को खोला गया, घर की छत फाड़ी ऐसे खोला गया, कहते कि अंदर आए और मुझे उठाकर हतीम के पास ले आए। हतीम जानते, काबे के पास एक छोटा सा चबूतरा टाइप का है, उसको हतीम कहा जाता है। जहां नमाज पढ़ने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे के अंदर नमाज पढ़ना करार दिया है कि जो शख्स हतीम के अंदर नमाज पढ़े गोया कि उसने काबे के अंदर नमाज पढ़ ली। कहते हैं कि उस हतीम के पास मुझे लाया गया, फिर जमजम तक मुझे ले जाया गया, फिर कहते हैं कि यहाँ हलक से लेकर नाफ तक चीरा लगाया गया मेरे सीने के ऊपर, यहां से यहां तक चीर दिया गया और दिल निकाला गया, और फिर कहते हैं कि दिल निकाल कर जमजम के पानी से धोया गया, फिर फिट कर दिया गया, जैसा था बिल्कुल वैसा कर दिया, जैसा था वैसा कर दिया गया जमजम के पानी से धुल करके। और जानते हैं जब यह हदीस आप बयान कर रहे थे, कह रहे थे जब मेरा सीना चाक किया गया, जब मेरा दिल निकाला गया तो एक तश्त मंगाया गया, एक प्लेट मंगाई गई, वो प्लेट ऐसी प्लेट थी जो ईमान और हिकमत से भरी हुई थी। और लोगों को ईमान और हिकमत से भरी प्लेट लेते लाई गई और मेरे दिल को उसी प्लेट के ऊपर रख करके धोया गया। जब दिल धुल चुका आबे ज़मज़म से, फिर मेरे सीने के अंदर वो दिल रख दिया गया, फिर बिल्कुल उसी तरीके से फिट कर दिया गया। आप पहले कि ओपन हार्ट सर्जरी, ये दूसरी बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ। दूसरी बार, एक बार बचपन में आप सीना चाक करके
آپ کا دل نکالا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اسی طریقے سے ایک زائد چیز جو تھی اس کو نکالا گیا، حرص و طمع کی جو چیز تھی اس کو ختم کیا گیا اور پھر اس کو فٹ کر دیا گیا۔ دوسری بات، جب معراج کرائی جا رہی ہے تو زمزم سے آپ کا دل دھویا جا رہا ہے اور آپ کا دل سونے کی تشت، سونے کی پلیٹ پر، اور وہ سونے کی پلیٹ جو ایمان و حکمت سے بھری ہوئی ہو۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ پھر لگا دیا گیا، فٹ کر دیا گیا، پھر کہتے ایک سواری لائی گئی، کہتے وہ سواری دون البغل فوق الحمار، گدھے سے تھوڑی بڑی تھی اور خچر سے تھوڑی چھوٹی، جس کا نام براق تھا، براق نہیں ہوتا، براق تھا، اور اس کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی جتنی سپیڈ ہماری نظر کی سپیڈ ہے، آنکھوں کی سپیڈ تحت نگاہ۔ ہم کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ ایک دم اخیر چھور تک ہم دیکھتے ہیں، آخری ٹرمینل تک آدمی دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں تاحد نگاہ اس کی رفتار تھی، جہاں تک نگاہ جا رہی ہو پہلا قدم اس سواری کا وہیں جا کر کے رکتا تھا، اتنی تیز رفتاری سے وہ سواری چل رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ ہم مسجد اقصی میں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی، نماز پڑھائی، پھر جیسے باہر آئے آپ کے پاس 2 پیالے پیش کیے گئے، 2 پیالہ، ایک کے اندر شراب تھی، دوسرے کے اندر دودھ تھا۔ آپ نے شراب کو آپ نے نظر انداز کیا اور دودھ کا پیالہ اٹھایا اور نوش کر لیا۔ حضرت جبرائیل کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ نے فطرت کو چوز کیا ہے، آپ نے فطرت کو چنا ہے، آپ کی امت فطرت پر پیدا ہوگی، آپ کی امت فطرت پر اٹھے گی۔ اگر آپ شراب کو اٹھا لیتے تو آپ کی امت کہیں نہ کہیں گمراہی کے شکار ہو جاتی۔ آپ نے دودھ چنا ہے اور دودھ فطری چیز ہے، ایک انسان جب پہلے پہل پیدا ہوتا ہے تو اس کی فطرت میں بھی دودھ داخل ہوتا ہے۔ پیدا ہوتے ایک بچہ سب سے پہلے جس چیز کو مانگتا ہے، جس چیز کی بچے کو تلاش ہوتی ہے، وہ ماں کا دودھ ہی ہوتا ہے۔ اور شراب کو اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں لائی جاتی ہے، انگور کو نچوڑنے کے بعد، بہت سارے پروسیس کے بعد شراب بنائی جاتی ہے، لیکن دودھ تھنوں سے نکلا ہوا خالص دودھ ہوتا ہے اور انسان کی فطرت میں وہ شامل ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا انتخاب کیا۔ پھر کہتے ہیں حتی اتینا السماء الدنیا، یہاں تک کہ ہم آسمان دنیا پر پہنچے، وہاں سے سواری اڑ گئی، لے کر کے چلے۔ کہتے ہیں کہ سماء دنیا پر پہلے آسمان پر ہم پہنچے۔ دیکھیں میرے بھائی، 7 آسمان ہیں، یہ جو ٹمٹماتے ستارے دیکھ رہے ہیں، ستارے، انا زینا السماء الدنیا بمصابیح، اللہ کہتا ہے ان تمام ستاروں کو ہم نے آسمان دنیا ہی کے اندر سجایا ہے، پہلے آسمان میں ہی یہ ٹمٹماتے ستارے۔ جبکہ سائنسداں بتاتے جو سب سے قریب ہے جو ستارہ ہے، اگر ہم لائٹ کی بھی سپیڈ سے اگر ہم اس کے پاس جانے کی کوشش کریں، کوئی ایسی سواری ہمارے پاس ہو جو لائٹ کی سپیڈ سے جاتی ہو، تب بھی ہزاروں سال لگ جائیں گے، جو سب سے زیادہ قریب ہے۔ اب بتائیں پہلے آسمان میں جو سب سے نزدیک ستارہ ہے اس کے پاس جانے میں اتنی دیر لگ رہی ہے، بتائیے 7 آسمانوں تک رسائی انسان کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم آسمان دنیا پر پہنچے اور حضرت جبرائیل نے دروازے پہ دستک دیا، آسمان کے اوپر بھی دروازہ ہے جی، دستک دیا، ایسے کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، من کون؟ کہا جبرائیل۔ کہا آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلانے کا حکم دیا ہے، اسی لیے میں ان کو ساتھ میں لایا۔ کہا اچھا، دیکھیں اس سے ایک نقطہ یہ ملتا ہے کہ آسمان کے دروازے ہمیشہ بند ہوتے ہیں، ہے نا، بند ہوتے ہیں۔ اور دوسرا نقطہ یہ ملا کہ آدمی کسی کے گھر جائے تو سب سے پہلے اجازت طلب کرے۔ حضرت جبرائیل آسمان دنیا پر گئے تو اجازت طلب کی، کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا ہے، ہم ان کو لے کر کے آئے۔ اجازت طلب کی اور اندر سے پوچھا کون، تو بتایا میں جبرائیل۔ اور ہمیں کوئی پوچھے کون، آمی چھے بولتے نا، ہاں ہم ہیں، میں فون پہ اے مولانا میں بول رہا ہوں، اب نہیں پہچانے، میں بول رہا ہوں، ارے میں کون؟ میں آدمی نام بتائے۔ حضرت جبرائیل نے نہیں کہا میں بول رہا ہوں، کیا کہا؟ انا جبرائیل، اے فرشتو میں جبرائیل ہوں۔ دیکھیے اپنا مقام بھی نہیں بتایا کہ میں امین ہوں، ایسا ہوں ویسا ہوں، فرشتوں کا سردار کہہ سکتے تھے۔ بہت سارے مولانا لوگوں کو بھی فون کیجئے تو بولتے میں مولانا بات کر رہا ہوں، پوچھے کون مولانا؟ بولتے وہی مولانا۔ ارے وہی کون مولانا؟
नाम बताए, झगड़ा खत्म। मौलाना बहुत सारे मौलाना है कि नहीं? तो जिब्राइल ने ये नहीं कहा मैं फरिश्ता बोल, मैं फरिश्ता हूं, क्या कहा? जिब्राइल हूं। तो इससे ये नुकता मिलता है, जब किसी के घर जाए और घर वाला पूछे कि कौन, तो आदमी मैं ना करे, मैं हूं, बल्कि अपना नाम बताए, अपना मकाम भी ना बताए कि मैं सरपंच हूं, मैं मुखिया हूं, मैं एमपी हूं, एमएलए हूं, प्राइम मिनिस्टर, ये भी नहीं बताए, बल्कि नाम बता दे काफी है ना। आसमान का दरवाजा खोला गया, कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया, मरहबन बिक, का आपका ना स्वागत, आपका ना मुबारक हो, स्वागतम, वेलकम, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे प्यारे नबी, आए तशरीफ रखे। हजरत आदम से मुलाकात हुई तो हजरत जिब्राइल ने कहा ये आपके बाप हजरत आदम है, आप इनको सलाम करें। इससे ये नुक्ता मिलता है कि हर आने वाला बैठे रहने वाले को सलाम करेगा, यानी आने वाला खुद सलाम करेगा। फिर दूसरे आसमान पर जब गए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत ईसा और हजरत यहया अलैहिस्सलाम दोनों आपस में मुसैरे भाई थे, खालाजाद भाई जिसको उर्दू में बोलते हैं, मुसैरे भाई है ना। इन दोनों की माएं आपस में क्या थी? बहनें थी। हजरत ईसा और यहया से दूसरे आसमान पे मुलाकात हुई। फिर कहते हैं कि तीसरे आसमान पे पहुंचे तो तीसरे आसमान पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पे पहुंचे, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और तमाम आसमानों में आपका स्वागतम किया जा रहा है, आपका वेलकम किया जा रहा है, आपको खुशामदीद कहा जा रहा है। तमाम आसमानों में आपको खुशामदीद कहा गया, आपको अहलन व सहलन मरहबा कहा गया, वेलकम और स्वागतम कहा गया। और फिर पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात और छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस ऊपर जा रहे थे और जब ऊपर चले गए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ज़ारोक़दार रोने लगे। पूछने वाले ने पूछा ऐ मूसा क्यों रोते? कहा ये शख्स जो आया था मेरे बाप दुनिया के अंदर नबी बनाकर भेजा गया, लेकिन अरे देखो ना, अरे देखो उनका मकाम देखो, मर्तबा देखो, उनकी उम्मत मेरी उम्मत से ज्यादा जन्नत के अंदर जाएगी। मेरे बाद ये शख्स नबी बनाकर भेजा गया, लेकिन इस नबी की उम्मत मेरी उम्मत से कहीं ज्यादा जन्नत के अंदर होंगी। इसका ये मतलब नहीं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हमसे जलन में और हसद में रो रहे थे, नहीं, बल्कि अपनी उम्मत के तई हमदर्दी का इजहार कर रहे थे। वो लोगों, हर नबी को अपनी उम्मत से हमदर्दी होती है, एक तरह का लगाव होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरान पढ़ा करते थे। एक मर्तबा कुरान पढ़ रहे हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ आपकी आंखों से गुजरती है, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अल्लाह अगर तू इन्हें अज़ाब दे ये तो तेरे बंदे, व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, लेकिन ऐ मेरे परवरदिगार अगर तू इन्हें माफ कर दे तो तेरी रहमत में कौन सी कमी आएगी? तू ही तो गालिब हिकमतों वाला है, तेरी शान में भला क्या कमी आएगी? अभी ये दुआ पढ़ ही रहे थे कि हज़रत इब्राहीम की दुआ भी आंखों के सामने आई, रब्बी इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरन मिनन नास, अल्लाह इन माबूदों ने तो बहुत सारे लोगों को गुमराह कर दिया है। अल्लाह फमन तबिअनी, जो मेरी इत्तिबा कर रहे हैं, फइन्नहु मिन्नी, वो तो मेरे रास्ते चलने वाले, वो तो मेरे फॉलोअर हैं, वो तो मेरे मानने वाले। वमन असानी, लेकिन जो मेरे तरीके को फॉलो नहीं कर रहे, जो मेरा दीन नहीं मानते, मेरे तरीके पे नहीं चलते, फइन्नका गफूरुर रहीम, अल्लाह उन्हें भी तू दरगुजर कर दे, उन्हें भी तू माफ कर दे, तो तेरी शान में क्या कमी आ जाएगी? अल्लाह के रसूल ने दोनों नबियों की दुआ पढ़ी और ज़ारो क़तार आंसू बहाने लगे। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। ओ लोगों, आज हम मुसलमान अपने आप को कहलाते हैं। ओ मेरे नौजवान साथियों, ओ मेरे नौजवान साथियों, गौर तो करो, आज तुम फिल्मी एक्टरों के दीवाने बन रहे हो, उनके तरीके पे चलते हो। वो पैंट ऊंची पहने तो तुम भी पहनते हो, वो पैंट नीचे पहने तो तुम भी पहनते हो, वो साइड से बाल कटाकर बीच में मुर्गे की तरह छोड़ दे, तुम भी ऐसे बाल कटाते हो, वो कानों में बालियां पहने तुम भी पहनते हो,
وہ ٹی شرٹ پھاڑ کر شرٹ پھاڑ کر پینٹ پھاڑ کر کے پہنے تم بھی پہنتے ہو، جبکہ تمہیں وہ جانتا بھی نہیں ہے، تمہیں وہ پہچانتا بھی نہیں ہے، تمہارا نام تک تمہیں معلوم نہیں ہے، اس کے باوجود بھی تم آج کسی کرکٹر کے فالوور بنے ہو، تم کسی فلم ایکٹر کے دیوانے بنے ہو۔ او لوگوں جو نبی تمہارے لیے رو رہے ہیں، راتوں کو اٹھ کر کے تمہارے لیے آنسو بہا رہے ہیں، آج تم نے اس نبی کے طریقے کو فراموش کر دیا۔ او میری قوم کی بیٹیوں ماؤں، تمہیں بھی خدیجہ الکبریٰ کی زندگی راس نہ آئی، تمہیں بھی اما عائشہ کی زندگی نہیں بھائی، تمہیں بھی فاطمہ کی زندگی پڑھ کر فاطمہ الزہرا کی زندگی اپنانے کی ضرورت تھی، لیکن تم بھی فلمی ایکٹروں کی تم بھی دل دادا بنتی جا رہی ہو، تم بھی مغربی تہذیب اور اس کے افکار، ان کے خیالات، ان کے نظریات کے آج تم حامل بنتی جا رہی ہو۔ مغربی کلچر تمہارے یہاں پایا جاتا ہے، پشچمی سبھیتا ویسٹرن کلچر آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر عام ہے۔ کیا مسلم عورتوں کو یہ پتا نہیں؟ ویسٹرن کلچر اور ویسٹرن ممالک، ویسٹرن کنٹریز یہ چاہتی ہے یہ کہ ساری دنیا کے مسلمان مرد عورت ایک ساتھ مل کر ناچو ڈانس کرتے ہوئے نظر آئے، مگر اے مسلمان مرد عورتوں، کیا ہم نے آپ نے نہیں سوچا؟ اور اب خفا ہو جائے گا جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا ہے، جس کے عذاب کے خوف سے یہ چرند پرند، یہ شمس و قمر، یہ دشت و جبل، یہ بحروں پر یہ خشک و تر، یہ حیوانات، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ ساری کی ساری چیزیں خوف کھاتی ہیں اور آنسو بہاتی ہیں۔ اے مسلمان مرد عورتوں، ہمارے تمہارے دلوں میں ذرہ برابر بھی اللہ کا خوف نہیں رہا۔ او لوگوں جب ہمارے تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف ہی نہیں رہے گا تو ہم نیکی کا جذبہ اپنے اندر کہاں سے لائیں گے؟ ہم گناہ سے بچنے کا جذبہ کہاں پائیں گے؟ او لوگوں ضرورت ہے کہ اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ ہمارے نبی، آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی بتا کر کے گئے، اتق اللہ حیثما کنتا، اے میری امت کے لوگوں تم جہاں کہیں بھی رہو ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایسا نہیں جب مسجد میں رہے تو خوب سبحان اللہ الحمدللہ، لیکن رات میں جیسے ہی گھر پہنچا کانوں میں ایئر فون ایئر بڈس لگا اور فلمیں دیکھنا اسٹارٹ۔ اذان ہوئی، مؤذن مسجد کے منارے سے آواز بلند کر رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح۔ او کامیابی کی دوڑ لگانے والوں، کامیابی تو نماز پڑھنے میں۔ ہم خود کو 4 روپے کما کر سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، مؤذن 5 وقت بتاتا ہے کہ کامیابی مسجد کے اندر ہے، آ جاؤ نماز پڑھو۔ آج رب راضی ہونے کو تیار ہے، اپنے رب کو منا لو، راضی کر لو۔ وہ لوگ تم کامیابی کی طرف نہیں جا رہے۔ ہر حال میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، ہر حال میں سینے کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ بارش میرے بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے امت کے لیے دعا کر رہے تھے، اپنی امت کے تئیں آنسو بہا رہے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر پہنچے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کا سہارا لیے ہوئے بیٹھے تھے، ایسے سہارا لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور بیت معمور جانتے ہو کون سی جگہ ہے؟ جس طرح خانہ کعبہ ہے نا دنیا میں، ویسے آسمانوں کے اوپر بیت معمور ہے۔ خانہ کعبے کا طواف فرشتے بھی کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں، لیکن بیت معمور کا طواف اور اس میں عبادت صرف فرشتے کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت معمور کے اندر روزانہ 70,000 فرشتے بیک وقت ایک ساتھ داخل ہو گئے۔ کتنے؟ 70,000۔ اور کہتے ہیں جو فرشتہ ایک بار اس بیت معمور کے اندر داخل ہو گیا پھر قیامت تک دوسری بار داخل ہونے کی باری نہیں آئے گی۔ وما یعلم جنود ربک الا هو۔ کتنے فرشتے ہیں اللہ؟ 70,000 فرشتے روزانہ بیت معمور کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار داخل ہو گیا قیامت تک دوسری بار داخل ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ صرف عبادتیں اگر کافی ہوتی میرے بھائی، اگر صرف عبادتیں ہی مقصود ہوتی تو فرشتے کافی نہیں تھے۔ فرشتے تو اتنے ہیں کہ جب وہ عبادت کرتے ہیں تو آسمان کے اوپر سے بھی چرمرانے کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں بیت معمور کے بعد مجھے سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کا درخت، بیر ہے نا، جو کھاتے بھی موسم چل رہا ہے بیری کا۔ منتہا جہاں کسی چیز کی انتہا ہو جائے، سدرۃ المنتہا، یہی وہ جگہ ہے
جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دوبارہ دیکھا تھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور اللہ کے رسول نے دوبارہ حضرت جبرائیل کو اس کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا تھا. کہاں دیکھا تھا؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس. اچھا سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ اللہ نے وہ بتایا عندہا جنت المأویٰ، جنت المأویٰ نام کا جنت میں ایک مقام ہے، وہیں پر سدرۃ المنتہا ہے. پھر قرآن کہتا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ کے بارے میں بیان کر رہے تھے کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے. کہتے ہیں اس سدرہ کے اندر، اس پیڑ کے اندر، اس درخت کے اندر پتے جو لگے ہوئے ہیں وہ ہاتھی کے کان کے برابر اس کے پتے ہیں. اور ہجر ایک جگہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے بنے ہوئے مٹکوں کی مثال دی کہ اس میں جو بیر لگے ہوئے ہیں، اس میں جو پھل لگے ہوئے تھے وہ ہجر کے بنے ہوئے مٹکوں کے مانند تھے. مٹکا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ارے پانی جس میں رکھتا ہے گھیلا بولتے ہیں، آپ کیا بولتے ہیں؟ مٹکا نا. تو اتنا بڑا بڑا ہمارے یہاں پہ مٹکا ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے پھل. پھر کہتے ہیں یغشی السدرۃ ما یغشی، پھر کسی چیز نے اس سدرہ کو، اس درخت کو گھیر لیا. وہ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرہ کے بارے میں بتایا. سدرہ وہ جگہ ہے جہاں سونے کے پروانے اس کے ارد گرد اڑتے ہیں. سونے کے پروانے، برسات کے موسم میں لائٹیں جلتی ہیں، پروانے اس کے اوپر ٹوٹے پڑتے ہیں. جب تک جان نہ چلی جائے پروانے چھوڑتے نہیں بلکہ اپنا پر اکھاڑ لیتے ہیں، اپنی ٹانگیں برباد کر لیتے ہیں لائٹ کے حاصل کرنے کے چکر میں، لیکن پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتے. تو پروانہ وہی ہوتا ہے، لیکن سدرۃ المنتہا میں جو پروانے اس کے ارد گرد جو گشت کر رہے ہیں وہ ایسے ویسے پروانے نہیں ہیں، سونے کے پروانے ہیں. اور آپ فرما رہے ہیں ہجر کے بنے ہوئے مٹکوں کے مانند اس درخت کا پھل ہے اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر. پھر کہتے ہیں کسی چیز نے اس درخت کو ڈھانپ لیا، وہ چیز اتنی خوبصورت ہو گئی کسی مخلوق کے بس میں. آسمان و زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات میں سے کسی کے بس میں بھی نہیں ہے کہ اس کی خوبصورتی بیان کر سکے. اتنی خوبصورتی کہ کسی کی بس میں نہیں کہ اس کی خوبصورتی کوئی بیان کر سکتے. اللہ اکبر. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ. میرے نبی کی آنکھیں بہکی نہیں. کوئی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آدمی جب اپنی سوچ سے زیادہ بڑی چیز دیکھ لیتا ہے تو اس کی آنکھ جو ہے نا چوندھیا جاتی ہے، ہکا بکا آدمی رہتا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، میرے نبی کی آنکھ چوندھیائی نہیں، حد سے تجاوز بھی نہیں کی. لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ مجھے سدرۃ المنتہا کے پاس یہ چیزیں دکھائی گئی. پھر میں جنت کے اندر جب گیا، جنت کے اندر میں نے دیکھا بڑے بڑے قبوں کے محل بنے ہوئے، سونے کے قبے، چاندیوں کے قبے، بڑی بڑی موتیوں کے جنت کے اندر قبے بنے ہوئے ہیں. بڑی بڑی نہریں بھی ہم نے دیکھی، اسی طریقے سے 4 نہریں ہم نے دیکھی جس کے ارد گرد موتیوں کے بڑے بڑے قبے تھے. میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا جنت میں تو پتا چلا جنت کی جو مٹی ہے وہ مٹی کستوری ہے، بڑی عمدہ قسم کی کستوری. ہم جو دکانوں میں خرید کر کے لگاتے ہیں 2 دن تو ٹھیک مہکتا، 2-3 گھنٹے تو ٹھیک مہکتا، اس کے بعد ایسی بدبو آنے لگتی ہے آدمی کپڑا اتار کر ترنت دھو لیتا ہے. وہ کستوری نہیں میرے بھائیو، جنت کی کستوری، جنت کی جنت کی جنت کی جنت کی. کون جنت کی وصف بیان کر سکے؟ کہتے ہیں جب اس کی مٹی کستوری ہے. پھر مجھے 2 نہر دکھائی گئی، میں نے اس نہر کے اندر بھی موتیوں کے بڑے 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 قبے دیکھے، اس کے ارد گرد بنے بڑے بڑے قبے دیکھے، اور اس کی جو مٹی تھی وہ مٹی بھی کستوری تھی. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ وہ نہر کوثر ہے جو آپ کو عطا کی گئی ہے. جی یہی وہ نہر کوثر ہے جو آپ کو عطا کی گئی ہے. پھر کہتے ہیں کہ مجھے آگے لے جایا گیا اور مجھے اوپر لے جایا گیا تو میں نے کلموں کے چلنے کی آواز سنی. اللہ کے فرشتے اللہ کے احکام جو لکھ رہے تھے اور قلم چلا رہے تھے، قلم چلنے کی جو آوازیں ہوتی ہیں وہ آوازیں مجھے سنائی دی. اللہ اللہ اتنے اوپر چلے گئے. اور ایک بات عقیدے سے متعلق بتا کر کے میں جلدی ہی موضوع کو میں سمیٹ رہا ہوں. ایک بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خواب میں یہ معراج کرائے گا. نہیں میرے بھائی، خواب میں نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں روحانی، یہ سفر روحانی تھا. نہیں میرے بھائی، روحانی نہیں، جسمانی تھا.
आप सचमुच गए। और जब हम कोई भी चीज अल्लाह पर बोलते हैं कि अल्लाह ने ऐसा किया, इसीलिए तो कहा सुबहानल्लज़ी अस्रा। जब भी मेराज का जिक्र किया अल्लाह ताला ने अपनी जात को बाबरकत बताई, वो इसलिए ताकि लोग मालूम कर ले कि अल्लाह की जात बाबरकत वाली है। वो हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर है। जब वो हर चीज पर कुदरत रखता है, कोई चीज उसे मजबूर नहीं कर सकती है। तो फिर हम इफ बट अगर मगर चू चरा कैसे कर सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि जन्नत के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा। हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, हजरत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल क्या आपने अल्लाह को देखा? तो अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया था? नूरुन फअन्ना उराहु। अल्लाह तो नूर है, वो कहां नजर आता है? दुनिया में कोई भी शख्स अपनी इस पेशानी वाली आंख से अल्लाह को नहीं देख सकता, लेकिन जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, वो लोगों जन्नत की जो सबसे बड़ी नेमत होगी, जन्नत की जो सबसे बड़ी दौलत होगी, वो दीदारे इलाही होगी। जिसको जिंदगी भर जिसकी इबादत की, जिंदगी भर जिसकी इबादत के लिए मरते जीते रहे, कयामत के दिन अपने रब का दीदार न कर पाए, अपने रब को देख ना पाए, तो इससे बढ़कर और महरूमी की क्या बात हो सकती है? लेकिन जन्नती अपने परवरदिगार को इतनी आसानी के साथ देखेंगे जैसे चांद सितारों को देखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत के अंदर जन्नतियों को बड़ी बड़ी नेमतें जहां मिलेंगी, वहीं पर सबसे बड़ी जो नेमत दी जाएगी वो दीदारे इलाही होगी। अल्लाह अपना पर्दा उठाएगा और बंदों को अपना दीदार कराएगा, और जन्नतियों के लिए ये सबसे बढ़कर इनाम होगा। लेकिन दुनिया में कोई नहीं देख सकता। हत्ता कि जब मेराज पर हमारे रसूल गए तो अल्लाह के रसूल ने भी आपको अपनी खुली आंख से देखा नहीं, बल्कि बातचीत हुई। कहते कलमों के चलने की आवाज सुनाई गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस रात मुझे मेराज कराई गई, मैंने उम्दा किस्म की खुशबू महसूस की। बस चंद बातें रह गई। उम्दा किस्म की खुशबू महसूस की। मैंने पूछा, ए जिब्राइल ये कैसी खुशबू है? तो हजरत जिब्राइल ने कहा, अल्लाह के रसूल ये फिरऔन की नौकरानी की खुशबू है, फिरऔन की नौकरानी की खुशबू है। कहा माजरा क्या था? जन्नत में उसकी खुशबू, उसका कारनामा क्या था? कहा अल्लाह के रसूल वो फिरऔन के महल में पल रही थी। फिरऔन की बेटी के सर पर कंघी किया करती थी। एक दिन कंघी करते करते फसकततिल मिदियतु मिन यदहा, कंघी उसके हाथ से अचानक गिर गई। तो उस नौकरानी की जबान से बिस्मिल्लाह का जुमला निकला। तो फिरौन की बेटी ने पलट कर पूछ लिया, तू किसका नाम लेती है? हाँ मुझे पता है तू मेरा बाप का नाम लेती है। कहा नहीं नहीं, मेरा रब तेरा बाप नहीं है, बल्कि मेरा रब तो वो है जो सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि तेरा भी रब है और तेरे बाप का भी रब है। कहा तू जानती है तेरा अंजाम क्या होगा? तुझे पता है तेरा अंजाम क्या होगा? वो लोगों जो तौहीद को समझ ले, जो ईमान का मजा चख ले, वो ईमान के तई हर तरह की कुर्बानी बर्दाश्त करने को तैयार हो जाता है। नौकरानी कहती है, हाँ हाँ शौक से जाकर अपने बाप को बता दो मैं तुम्हारे बाप को अपना रब नहीं मानती। फिरौन आया और कहने लगा, अलग रब्बन मिन गैरी, ऐ मेरे महल में पलने वाली औरत, ऐ मेरे टुकड़ों पर पलने वाली नौकरानी, तेरी जुर्रत कैसे हुई कि मुझे रब मानने के बजाय तुम दूसरे को रब मानो? अलग रब्बन मिन गैरी, क्या मेरे अलावा भी तुम्हारा कोई रब है? वो नौकरानी बोल उठती है, वो मेरी कौम की बेटियों तुम्हें ईमान का पता नहीं, झूठी प्यार, झूठे प्यार और झूठी मोहब्बत के नाम पर तुम अपने ईमान का सौदा करती हो। फिरौन की नौकरानी के पास कैसा ईमान था? बादशाह को डंके की चोट जवाब दे रही है, जिसके महल से उसको रोजी मिल रही है उसको दो टोक जवाब दे रही है। ये ताकत कहां से आई? ये जुर्रत कहां से आई? ये जज्बा कहां से पैदा हुआ? ओ लोगों, ओ मेरी बहनों, ये जज्बा, ये जुर्रत, ये हिम्मत उसके ईमान ने पैदा किया। आज हमारे पास टूटा फूटा ईमान है तो हमारे पास टूटा फूटा ही जज्बा है। अगर अच्छा ईमान होता, मजबूत और कंप्लीट ईमान होता, हम भी ईमान के तई हर तरफ कुर्बानी देने को तैयार होते। फिरौन की नौकरानी ने कहा, हाँ हाँ ऐ फिरौन, मैं तुझे अपना रब नहीं मानती, जो चाहे कर लो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। फिरौन ने डराया धमकाया, ऐ नौकरानी, ऐ मेरे महल में पलने वाली, ऐ मेरे टुकड़ों पर पलने वाली, जानती हो तेरा क्या बनेगा? हम तुम्हें
تمہیں جلا کر نیست و نابود کر دیں گے، ہم تمہیں برباد کر دیں گے، ہم تمہیں مار دیں گے، تمہارے ایک ایک بچے کو آگ کے اندر جھلسا جھلسا کے مار دیں گے۔ کہا فرعون ہاں میرا رب وہ ہے جو میرا ہی نہیں بلکہ تیرا بھی رب ہے، بلکہ تیرا بھی رب ہے، ہاں جو جی چاہے کر لو۔ فرعون نے اتنی بڑی آگ جلائی میرے بھائیوں جس سے پوری بستی جلائی جا سکتی تھی، اور اس عورت کے ایک ایک بچے کو اس آگ کے اندر بھون دیا، اس آگ کے اندر جلا دیا۔ اب آخر میں وہی عورت بچتی ہے، اس کی گود میں ایک چھوٹا سا دودھ منہا بچہ، شیرخوار بچہ جو ابھی ماں کے دودھ سے ہی اپنا گزارا کر رہا ہے، اپنا پالن پوشن ماں کے دودھ سے ہی کر رہا ہے۔ او لوگوں، دنیا کی ساری محبتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، چاہے لوگ اپنا محبت کا دم بھرے، ان محبتوں کو تو جھٹلایا جا سکتا ہے، لیکن ماں جو اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، ماں جو اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اس محبت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ اس ماں کو بھی تھوڑی دیر کے لیے جھجک محسوس ہو گئی، تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹک گئی، تھرا گئی۔ اس کی ایک ایک اولاد کو فرعون نے آگ میں بھون دیا، آگ میں جلا دیا، جلا کر خاکستر کر دیا۔ اس عورت کے قدم نہ ڈگمگائے، لیکن جو چھوٹا بچہ تھا جس کو سینے سر لگا کے رکھا تھا، جیسے ہی وہ بچہ کہا کہ اس کو آگ میں ڈالنا ہے، وہ عورت جھجک گئی، وہ عورت ٹھٹک گئی، اس عورت کے قدم ڈگمگانے لگے، وہ نوکرانی کانپنے لگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دودھ منہے بچے کی زبان میں، اس دودھ پیتے بچے کی زبان میں بولنے کی صلاحیت پیدا کر دی، بولنے کی قوت پیدا کر دی، بات کرنے کی چھمتا پیدا کر دی۔ وہ دودھ منہا بچہ جو دودھ ابھی پی رہا ہے، وہ بچہ بول پڑا، یا امی اکتہمی ان عذاب الدنیا اہون من عذاب النار۔ اے میری امی اس آگ کے اندر کود جاؤ مجھے لے کر، اے میری ممی کود جاؤ، اللہ کی قسم فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب النار۔ یقیناً دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے کہیں زیادہ ہلکی ہے، کہیں زیادہ سستی ہے۔ او میری قوم کی بیٹیوں ماں، ذرا اندازہ لگاؤ اس عورت کے پاس کیسا ایمان تھا، اس نوکرانی کے پاس کیسا جذبہ تھا۔ اس نے اپنے بچے کے کر کے اللہ کی راہ میں جلوا دیے، بھنوا دیے، لیکن کبھی ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اپنے دودھ پیتے بچے کو ساتھ لے کر آگ میں کود گئی، لیکن ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا۔ تم اپنے جھوٹے پیار کے نام پر اپنے ایمان کا سودا کرتی ہو۔ عبرت کے ناخن لو، ہوش میں آؤ، ایمان کا مطلب سمجھو، ایمان کیا چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اللہ کے رسول جو آپ خوشبو محسوس کر رہے ہیں، یہ اسی عورت کی خوشبو ہے جس نے توحید کے لیے، اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایک ایک بچے کو آگ کے حوالے کر دیا، خود بھی آگ کے حوالے ہو گئی، جس نے خود کو اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ کے رسول اسی عورت کی خوشبو آپ کو محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دور گیا تو میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے ہیں اور اپنے رخسار کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا من ہؤلاء جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، یہ کیوں اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں، کیوں اپنا گوشت کھا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے بتایا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، جو اپنے مردار بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، لوگوں کی غیبتیں اور چگلیاں کیا کرتے تھے، دوسروں کی برائیاں بیان کیا کرتے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے ناخن اللہ نے تانبے کے بنائے اور وہ اپنے ہی گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں پھر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے یہ جبڑا اس کو بولتے ہیں، جبڑے کاٹے جا رہے تھے بڑی بڑی آگ کی کیچوں سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے پوچھا من ہؤلاء جبرائیل، یہ کون بدقسمت لوگ ہیں، آخر ان کے یہ کیوں کاٹے جا رہے ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں ہؤلاء خطباء من امتک۔ او میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اللہ کے رسول نے جو جواب دیا اس جواب پر ذرا غور کرو۔ فرمایا ہؤلاء خطباء امتک، یہ میری امت کے خطباء ہیں، یہ سمجھانے والے لوگ ہیں، یہ میری امت کے علماء ہیں، یأمرون الناس بالبر،
जो लोगों को नेकी का हुक्म तो देते थे, वयंसौना अनफुसहुम वहुम यतलूनल किताब, और अपने आप को भूल जाते थे, यानी दूसरों को नमाज पढ़ने की तलकीन तो करते थे लेकिन खुद जाकर सो जाते थे। दूसरों को नेकी की तरफ बुलाते तो थे लेकिन खुद उस नेकी की तरफ नहीं बढ़ते थे। ये वही लोग हैं जो दूसरों को भलाई की तरफ तो लाते थे लेकिन खुद को भलाई पर नहीं उतारते थे। अल्लाह के रसूल फरमाते, अल्लाह हजरत जिब्राइल कहते, अल्लाह के रसूल ये वही लोग हैं जो इस तरीके की हरकत करते थे, आज इसीलिए उनके जबड़े काटे जा रहे हैं, उनके जबड़े आज यहाँ फाड़े जा रहे हैं। वो लोगों, आखिरी बात बता कर मैं बात समेट रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। मेराज में ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 तोहफे अता किए गए, 3 तोहफे। पहला तोहफा, हर उस आदमी की मग़फ़िरत जिसका खातिमा तौहीद पर हो जाए, जो सही मनहज सही अक़ीदा लेकर अल्लाह के पास जाए, शिर्क ना करे, अल्लाह की तौहीद में जर्रा बराबर भी शिर्क ना करे, सही तौहीद लेकर के जाए, अल्लाह ने उसकी बख्शिश का ऐलान कर दिया है। अगर उसने कबीरा गुनाह किया और तौबा नहीं की, हम उसकी सजा जहन्नम में देंगे, लेकिन उसको हम फिर जन्नत के अंदर भी दाखिल करेंगे सजा पूरी करने के बाद। दूसरा जो इनाम दिया वो सूरह बकरा की आखिरी आयतें, आमनर रसूलु बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून। ओ लोगों, आज बड़े बड़ों को कुल औज़ु बिरब्बिल फलक याद नहीं, कुल औज़ु बिरब्बिन नास याद नहीं, आज हमें कुरान की सूरतें याद नहीं है। जबकि कुरान की सूरतें अगर याद ना हो, कुरान की सूरतों से अगर हमारा दिल खाली हो, अल्लाह के रसूल ने कुरान से खाली दिल को वीरान घर से तशबीह दिया है, कल बैतिल खरीब, वो घर वीरान है जिस घर के अंदर कोई नहीं रहता है। वो सीना भी ठीक उसी तरीके से वीरान है जिस सीने के अंदर कुरान की कोई आयत ना हो। बहुत सारे लोगों को सूरह फातिहा तक याद नहीं है, गाने के इतने लंबे लंबे लिरिक्स याद हैं। पूछो कोई भी गाना पूछ लो, बड़े बूढ़े बच्चे क्या सब कोई, बांग्ला में पूछ लो बांग्ला गाना सुना देंगे, हिंदी पूछो हिंदी सुना देंगे, भोजपुरी पूछो भोजपुरी सुना देंगे, लेकिन पूछो फर्ज नमाज के बाद जो दुआएं पढ़ी जाती है, उन पढ़ी जाने वाली दुआ में कोई एक भी दुआ सुना? बहुत कम ही लोग हैं मेरे भाइयों जो सुना सकेंगे। ये हमारी कमियां हैं, ये हमारी कमजोरियां हैं, ये कोताहियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है मेरे भाई। कहते कि सूरह बकरा की आखिरी आयतें मुझे दी गई, इसकी फजीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा बताई है, लिहाजा उन सूरतों को जरूर याद करनी चाहिए जो मखसूस सूरतें हैं। सूरह बकरा की जैसे आखिरी आयतें हैं, आयतुल कुर्सी है, सूरह यासीन है, इस तरीके सूरह बकरा की चंद आयत याद कर ली, कुल हुवल्लाहु अहद याद कर ली, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक याद कर ली, कुल औज़ु बिरब्बिन नास याद कर ली। ये सूरतें तो याद ही होनी चाहिए। फिर कहते कि मेरी उम्मत को ये एजाज अल्लाह ताला ने बख्शा, वमन हम्मा बिहसनतिन फलम यअमलहा कतबहल्लाहु इंदहु हसनतन कामिला। अगर मेरी उम्मत के किसी भी शख्स ने किसी नेकी का इरादा कर लिया, अमल अभी नहीं किया, सिर्फ इरादा किया, तो अल्लाह के पास एक नेकी लिख दी जाती है। आपने अगर फज्र की नमाज की अगर नियत कर ली अभी, तो अभी से ही सवाब लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है। और जब आप नमाज पढ़ लेंगे ना, फिर उस सवाब पर और अल्लाह ताला मजीद बरकत देगा, उसको बढ़ाएगा 100 गुना, फिर 700 गुना, फिर अल्लाह ताला जितनी चाहेगा उतनी बढ़ा देगा। लेकिन जब बंदा कोई गुनाह की नियत करता है, अल्लाह की मेहरबानी तो देखो, उसकी शान करीमी तो देखो, उस गफ्फार की गफूरी तो देखो, और लोगों किस कदर मेहरबान है। नेकी का जज्बा लेकर के उठो, नेकी की नियत करो, तो नेकी की नियत करते ही अल्लाह ताला नेकियां बंदों को देना शुरू कर देता है। और जब बंदा नेकी कर लेता है, अल्लाह ताला उसको 10 गुना बढ़ा देता है, 700 गुना बढ़ा देता है, और उससे भी ज्यादा बढ़ाकर बंदों में पेश करता है। लेकिन अगर कोई बंदा गुनाह कर ले, लेकिन गुनाह में अलग काम, गुनाह कर ले, सिर्फ गुनाह की नियत करे तो कोई गुनाह नहीं लिखा जाता, अल्लाह अल्लाह, और नेकी की नियत कर ले तो मुकम्मल एक नेकी लिख दी जा रही है। गुनाह की नियत की तो कोई गुनाह नहीं लिखा गया। अगर अल्लाह के डर से उस गुनाह को आपने तर्क कर दिया, तो तर्क करने पर भी सवाब एक नेकी लिख दी जा रही है। अच्छा, गुनाह की नियत की और नियत के मुताबिक गुनाह कर भी लिया, तो एक ही गुनाह अल्लाह के यहाँ लिखा जा रहा है। और नेकी का मामला, नियत की तो एक नेकी मिल गई,
اور نیت کے مطابق نیکی کر لی تو اس نیکی کو 10 گنا اور 10 سے 700 گنا اور اس سے زیادہ بڑھاتا ہے. لیکن گناہ کو اللہ بڑھاتا نہیں. دیکھیے اللہ کا کرم دیکھیے بندوں پر, مہربانی دیکھیے. گناہ کی نیت ہوئی, نیت پر اللہ کہتا میں تمہاری پکڑ نہیں کرتا. چلو عمل کر لیا, گناہ لکھوں گا لیکن ایک ہی گناہ. یہ انعام میں ملا. آخری جو انعام ملا وہ لوگوں جس کو آج ہم اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں, 5 وقتہ نماز. جی روزے کی باری آئی, جبرائیل لے کر کے آئے. زکات کی باری آئی, جبرائیل لے کر کے آئے. دوسری تمام چیزیں, تمام احکامات حضرت جبرائیل کے ذریعے ہمیں دی گئی, نبی تک لائی گئی. لیکن نماز وہ واحد چیز ہے میرے بھائیوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی اللہ سے لے کر کے آئے ہیں. جی معراج کا دیا ہوا ایک بہت پیش قیمتی تحفہ ہے جس کو ہم اپنے اوپر بوجھ سمجھتے. اور جانتے کتنے وقت کی یہ نماز فرض کی گئی تھی؟ کتنے؟ 50 وقت کی. 50 وقت کی لے کر کے چلے آ رہے تھے. ماں امرتا کس نے کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان میں ملاقات ہوئی. کہا اے نبی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت پر کیا فرض کی گئی, کیا آپ کو حکم دیا گیا؟ کہا 50 وقت کی نماز. کہا جلدی جائیے اللہ کی بارگاہ میں جائیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی بنا کر بھیجا جا چکا ہوں, میں نے بنی اسرائیلیوں کو اچھی طریقے سے آزمایا ہے. آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی. وہ لوگوں, وہ نبی ہمارا آپ کا کتنا خیال کر رہے تھے. امت کا نام سنتے ہی فوراً اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے اور عرض کرنے لگے, یا ربی خفف علی امتی, اے میرے پروردگار میری امت پر کچھ کنسیشن کر دے, کچھ ڈسکاؤنٹ دے دے, کچھ تخفیف کر دے. ان امتی لا تستطیع, اللہ میری امت 50 وقت کی طاقت نہیں رکھتی. اللہ نے کہا جاؤ 40 رہ گئے, 10 کم کر دیا. لے کر چلے آ رہے تھے, پھر حضرت موسیٰ نے پکڑ لیا. کہا کتنی رہی, کتنی کم ہوئی؟ کہا 10 کم ہو گئی, 40 رہ گئے. کہا فرجع الی ربک, کہا ایک بار اور جائیے. ارے آپ کی امت 40 وقت کی بھی نہیں پڑھ پائے گی. اے محمد میرا تجربہ بولتا ہے, آپ پھر جائیے, آپ کی امت نہیں ادا کر پائے گی. امت کا نام سنتے بار بار اللہ کی بارگاہ میں جا کر کہنے لگے, یا ربی خفف علی امتی, اے میرے پروردگار میری امت پر کچھ ڈسکاؤنٹ دے دے, کچھ چھوٹ دے دے, اللہ کچھ نماز سے کم کر دے, کچھ تخفیف کر دے. ان امتی لا تستطیع, اللہ میری امت اس کو ادا نہیں کر پائے گی. اللہ تعالیٰ بھی کم کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی گئی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہونے کی وجہ سے بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کنسیشن کراتے رہے, ڈسکاؤنٹ لیتے رہے, حتیٰ کہ 5 نمازیں بچ گئی. 5 نمازیں بچی, لے کر آئے چھٹے آسمان پر. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اب کتنی رہی؟ کہا 5 رہ گئی ہیں. کہا پھر جائیے. موسیٰ 50 سے 40, 40 سے 30 سے 20, 20 سے 10, 10 سے 5 رہ گئی ہے. ارے 5 تو پڑھی لگی. کہنا میں بنی اسرائیل کے درمیان اے محمد نبی بنا کر بھیجا جا چکا ہوں. 2 وقت کی نمازیں بھی ان پر بھاری پڑا کرتی تھی. میرا تجربہ کہتا ہے 5 وقت کی نمازیں بھی آپ کی امت ادا نہیں کر پائے گی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اور چلے جائیے, اللہ سے کچھ اور کم کرا لیجئے. اللہ کے رسول کہتے اے موسیٰ علیہ السلام آپ کا تجربہ اپنی جگہ ہے. ارے میں کتنی بار جاؤں, اللہ کا کرم تو دیکھو. 50 سے 40, 40 سے 30, 30 سے 20 اور 20 سے 10, 10 سے 5 رہ گئی ہے. ارے بار بار مجھے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. اللہ نے کرم کتنا کیا, 50 سے 5 کر دی. اب اور کیا چاہیے؟ اے موسیٰ علیہ السلام رہنے دیجئے, میری امت اس کو ادا کر لے گی. او لوگوں, اللہ تعالیٰ نے غیب سے ندا لگائی, غیب سے آواز لگائی, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اور آپ کی امت پر میں نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے. 5 وقت نمازیں فرض کر دی ہے. دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے. یہ گنتی میں تو 5 ہے لیکن درجے میں 50 کی حیثیت رکھتی ہے. آپ نے یا آپ کی امت میں سے کسی نے 5 وقت نمازوں کی پابندی باجماعت کر لی, اسے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب نہیں بلکہ 50 وقت کی نماز پڑھنے
بننے کا ثواب دیا جائے گا۔ او لوگوں، کوانٹٹی اپنی جگہ ہے، کوالٹی اپنی جگہ ہے۔ دیکھو نمازیں تو 5 پڑھنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اجر 50 وقتوں کا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے گنتی تو کم کر دی نمازوں کی، لیکن اجر و ثواب کم نہیں کیا۔ پھر بھی نمازوں سے جی چراتے ہو، پھر بھی نمازوں سے غفلت برتتے ہو۔ اور نوجوانوں، چائے کی دکانوں پر، پان کی ٹپری پر بیٹھ کر گپ شپ میں مشغول ہو کر نماز کے اوقات کو ضائع کرتے ہو۔ او لوگوں، مؤذن تمہیں پکارتا ہے، بار بار رب کا بلاوا آتا ہے، تم رب کے بلاوے پہ جانے کو تیار نہیں ہو۔ تو بتاؤ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے تو کیسے کرے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کرم کرے تو کیسے کرے؟ شاید ہم یہ سمجھ رہے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اور چلے گئے ہوتے تو کم از کم کچھ اور کم ہو جاتا۔ اور میرے بھائیوں، ٹھیک ہے، آپ کی سوچ جائز ہے، درست ہے، آپ سوچ سکتے ہیں، سوچنے کا کوئی پیسہ نہیں کرتا ہے، سوچئے اور سوچ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں، او میرے بھائیوں، اگر اس امت پر 2 وقت کی بھی نمازیں رہتی تب بھی یہ امت اس پر بہانے بازی کرتی۔ جن کو نہیں پڑھنا ہے 2 وقت کی نمازیں بھی ان کے اوپر بھاری پڑتی، وہ 2 وقت سے بھی جی چراتے۔ ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ان کے پاس بھی تو بیوی بچے ہیں، انہیں بھی تو کمانے دھمانے کی فکر ہے، انہیں بھی تو گھر بنانا ہے، ان کے بچے بھی تو اسکول میں پڑھتے ہیں، ان کو بھی تو اپنی بچی کی شادی کرنی ہے، ان کو بھی گھر گرہستی سنبھالنا ہے، وہ بھی دنیا داری میں اتنے ہی مصروف ہے جتنے تم مصروف ہو۔ ان کو ٹائم مل جاتا ہے نماز کے لیے اور تمہیں ٹائم نہیں ملتا ہے۔ وہ لوگوں، جنہیں نہیں پڑھنا وہ بہانے پہ بہانہ کرتا جاتا ہے، جو نہیں پڑھتا وہ تو جمعے تک کی نہیں پڑھتا، وہ رمضان کے روزے ترک کر دیتا ہے، وہ جمعے کی نمازیں چھوڑ دیتا ہے، وہ کسی کی جنازے کی نماز تک بھی نہیں پڑھتا ہے۔ اور جنہیں پڑھنا ہے او لوگوں، قرآن تو پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پڑھنے والے بندوں کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ جو پڑھنے والے بندے ہیں وہ 5 وقتہ نمازیں تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں چلی جاتی ہے یہ وہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، بہت کم ہی سویا کرتے ہیں، ان کی راتیں سجدوں میں اور ان کی راتیں اللہ کے حضور تہجد پڑھتے ہوئے گزرتی ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، اے ہمارے رب تو جہنم کی عذاب کو ہم سے دور کر دینا، جہنم کے عذاب کو ہم سے تو دور کر دینا، ان عذابها کان غراما، کیونکہ جہنم کا جو عذاب ہے وہ چمٹ جانے والا ہے۔ لوگوں، ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، اور اپنے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو دور کرو۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برسائے۔ باتیں بہت زیادہ ہو گئی، رات کا کافی حصہ گزر بھی چکا ہے۔ انشاءاللہ پھر کل بھی پروگرام رہے گا، اور کل بھی بہت ساری باتیں آنی ہیں دوسرے موضوع سے متعلق، اسی لیے میں زیادہ طول نہ دیتے ہوئے، تاکہ آپ بھی اپنی نیند لیں، آپ بھی ٹائم سے نماز پڑھ سکیں۔ دیکھیے میرے بھائیو، جلسے جلوس ہر جگہ ہو رہے ہیں اور ہونے بھی چاہیے، لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد کہیں فوت نہ ہونے پائے۔ یہ صرف انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ مت بنائیے کہ بس بڑی لچھے دار تقریر، بڑی اچھی تقریر ہوئی، بس سن لیے، بڑا مزہ آیا۔ عملی زندگی میں لانے کی کوشش کیجیے۔ جہنمی جب جہنم میں ہوں گے تو یہی کہیں گے، لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، ایک کاش کہ ہم سن لیتے اور اس وقت عقل سے کام کر لیے ہوتے، یعنی عمل کر لیے ہوتے، ما كنا في اصحاب السعير، تو ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے۔ تو عمل کرنے کے لیے سننا بھی ضروری ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کیا سنیں گے جلسے، وہی نماز وہی روزے کی بات کہیں گے، لیکن نہیں، اللہ کہتا ہے کہ سننا چاہیے، سنیں گے ان کے اندر علم آئے گا تبھی عمل وہ کر پائے گا، اور جب اس کے پاس عمل نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی تو اللہ کے ہاں نجات کیسے پائے گا؟ آئیے رب العالمین کی بارگاہ میں ہم سے دعا کریں، یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، اللہ ہم میں بے شمار کمیاں کوتاہیاں ہیں، اللہ ان کمیوں کو، ان کوتاہیوں کو دور فرما، ہم سب کو اللہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا، اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا، اللہ ہماری ماؤں بیٹیوں کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما، اللہ آج جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہے مولا ان کی پریشانی دور فرما، اللہ جو بیمار ہے اللہ
ان کی بیماریاں دور فرما، ان کی دوائیوں میں صحت و تندرستی تو کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اللہ جو پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانی دور فرما۔ اللہ جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں تو انہیں غریق رحمت عطا فرما، تو انہیں کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما۔ اللہ جن لوگوں نے اس دینی پروگرام کے لیے حصہ لیا ہے تو انہیں اجر جزیل عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما، انہیں اور جذبہ عطا کر اللہ، تاکہ تیرے دین کو اور دوسروں تک پہنچاتے رہیں۔ یہ دین کا کام کرنے والے بہت تھوڑے لوگ بچے ہیں مولا، ان کو تو ہمیشہ شاد و آباد رکھ، ہمیشہ باقی رکھ، ان کی زندگی میں، ان کے کاروبار میں، ان کی اعلیٰ اولاد میں تو برکت عطا فرما۔ اللہ جن لوگوں نے بھی اس پروگرام کے لیے حصہ لیا ہے، جن کے جتنے بھی کارکنان، جتنے بھی منتظمین، جتنے بھی ذمہ داران، جس طریقے سے اللہ حصہ لیا ہو، اللہ ان سب کو تو بہتر بدلہ عطا فرما۔ جس مقصد کے لیے یہ اللہ یہ پروگرام رچایا بسایا گیا اس مقصد کے لیے تو قبول فرما، ان کی ہر جائز تمناؤں کو تو قبول فرما۔ اے اللہ ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، ہم تیرے در کے مجرم ہیں مولا، ہم گناہوں کے پتلے ہیں مولا، ہم سب آدم کے اولاد ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، رات و دن تیری نافرمانیاں کرتے ہیں مولا، لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہے۔ ہم تیری ہی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی پوٹلیاں رکھ کر کے تجھ سے التجا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے اللہ دور کر دے، ہم سب کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما۔ اللہ ہم سب کو جنت کے اندر اسی طرح اکٹھا فرما۔ اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر خاتمہ ہو، اس حال میں ہم مومن ہوں، مسلمان ہوں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ যে যেখানে আছে সেখান থেকে মজলিস ভাঙার দোয়া হয়ে যাবে। আমি বলছি আপনারা আমার সাথে সাথে বলুন, সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা।